السلام علیکم۔ آج ہمارے سامنے سورۃ النحل کی چند آیات ہیں۔ یہ وہ آیات ہیں جو زندگی کے آپ کہہ لیں کہ دو بالکل مختلف راستوں کی تصویر ہمارے سامنے لاتی ہیں۔ ایک راستہ ہے تکبر کا اور دوسرا تقویٰ کا۔ تو آج کی گفتگو میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان دونوں راستوں کے نتائج کیا ہیں اور اللہ کا انصاف کیسے ہر چیز کو اس کے منطقی انجام تک پہنچاتا ہے۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ تفسیر، کچھ نفسیاتی نکات اور زندگی کے گہرے اسباق کو ایک ساتھ ملا کر ایک بڑی تصویر دکھاتے ہیں۔ تو چلیں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ جی، اور آج ہم ان آیات کو ایک خاص ترتیب سے دیکھیں گے جسے موضوعاتی ترتیب یعنی تھیمیٹک آرڈر کہتے ہیں۔ اچھا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی، وجہ یہ ہے کہ ہر آیت ایک الگ خیال سے جڑی ہے۔ تو اگر ہم انہیں موضوع کے حساب سے دیکھیں، مطلب پہلے تکبر اور کفر والی آیات اور پھر تقویہ اور ایمان والی آیات، تو ان دونوں راستوں کا جو فرق ہے وہ سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ صحیح۔ اس طرح بات زیادہ واضح اور مؤثر طریقے سے سمجھ میں آئے گی۔ تو ہم شروعات ان آیات سے کریں گے جو تکبر کے انجام کو بیان کرتی ہیں۔ یہ بہترین طریقہ ہے۔ تو پھر تکبر اور سرکشی کے راستے سے ہی شروع کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو سب سے پہلی آیت ہمارے سامنے ہے وہ ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 26۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اللہ کے رسولوں کے خلاف منصوبے بناتے تھے۔ جی، آیت 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ان سے اگلوں نے فریب کیا تھا تو اللہ نے ان کی چنائی کو نیو سے لیا، تو اوپر سے ان پر چھت گر پڑی اور عذاب ان پر وہاں سے آیا جہاں کی انہیں خبر نہ تھی۔ اس کی تفسیر میں ایک بہت ہی طاقتور مثال ہے۔ بات ہو رہی ہے پچھلی قوموں کی جنہوں نے اپنے رسولوں کو نیچا دکھانے کے لیے بڑی بڑی سازشیں کیں۔ وہ سوچتے تھے کہ ان کے منصوبے بہت مضبوط ہیں، بالکل ایک اونچی عمارت کی طرح، لیکن اللہ نے ان کی بنیادوں پر ہی وار کیا اور ان کی پوری عمارت، ان کی ساری پلاننگ انہی کے سر پر آ گری۔ نیکل، اور اس کی ایک تاریخی مثال نمرود بن کنان کی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا بادشاہ تھا اور تکبر کا ایک چلتا پھرتا نمونہ تھا۔ اس نے بابل میں ایک مینار بنوانا شروع کیا جسے ٹاور آف بابل بھی کہتے ہیں۔ اور اس کا منصوبہ کیا تھا؟ اس کا منصوبہ تھا کہ وہ آسمان تک پہنچ کر اس کے خیال میں آسمان والوں سے جنگ کرے گا۔ آپ سوچیں، یہ انسانی تکبر کی انتہا تھی۔ تو اللہ نے ایک تیز ہوا بھیجی جس نے اس مینار کو جڑ سے اکھاڑ دیا اور وہ ان بنانے والوں پر ہی گر گیا اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ یہ تو بہت عبرتناک ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان اپنی طاقت کے نشے میں خود کو جتنا بھی اونچا کر لینا، اللہ کے منصوبے کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہاں ایک بات جو مجھے بہت گہری لگی وہ یہ ہے کہ اللہ کے منصوبے میں متکبر کی ہر اونچائی اس کے گرنے کی گہرائی بن جاتی ہے۔ بالکل۔ اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ عذاب وہاں سے آتا ہے جہاں سے انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ اپنی مضبوط عمارت کو اپنی پناہ گاہ سمجھ رہا تھا اور وہی اس کی قبر بن گئی۔ اور یہی اصول آج بھی اتنا ہی سچ ہے۔ جب کوئی لیڈر، کوئی قوم یا کوئی فرد ظلم اور ناانصافی کی بنیاد پر اپنے منصوبے بناتا ہے تو وہ بظاہر کتنے ہی طاقتور کیوں نہ نظر آئیں، قرآن اور تاریخ ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ اللہ کا منصوبہ ہمیشہ غالب آتا ہے۔ برائی کی بنیاد پر کھڑی کی گئی کوئی بھی عمارت آخرکار خود بنانے والے پر ہی گرتی ہے۔ تو دنیا میں تو ان کی عمارتیں گر گئیں، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ آخرت میں ان کا کیا بنے گا؟ آیت 27 اسی پر روشنی ڈالتی ہے۔ جی، آیت 27 میں ارشاد ہوتا ہے، پھر قیامت کے دن انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن میں تم جھگڑتے تھے؟ علم والے کہیں گے، آج ساری رسوائی اور برائی کافروں پر ہے۔ یعنی دنیا میں جو لوگ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے اور اپنے جھوٹے خداؤں یا آپ کہہ لیں کہ نظریات کی وجہ سے ان سے لڑتے تھے، قیامت کے دن اللہ انہیں سب کے سامنے ذلیل کرے گا اور ان سے وہ سوال پوچھے گا جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ کہاں ہیں وہ جنہیں تم میرا شریک بناتے تھے؟ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ اور گہرا نکتہ ہے۔ جب اللہ یہ سوال کرے گا تو اس کا جواب کون دے گا؟ آیت کہتی ہے، علم والے کہیں گے۔ یعنی انبیاء اور علماء؟
یہ وہی لوگ ہیں جن کی بات یہ کافر دنیا میں سننے کو تیار نہیں تھے، جنہیں وہ نظر انداز کرتے تھے۔ قیامت کے دن اللہ انہیں یہ عزت دے گا کہ وہ ان مجرموں کے انجام کا اعلان کریں۔ وہ کہیں گے کہ آج ساری رسوائی اور عذاب کافروں پر ہے۔ یہ تو حیران کن بات ہے، میں نے اس آیت کو اس نظر سے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس سے تو علماء کی ذمہ داری اور ان کے مقام دونوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ یعنی آج جو لوگ حق پر قائم ہیں اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، انہیں یہ آیت تسلی دیتی ہے کہ ایک دن آئے گا جب عزت صرف اہل علم اور اہل ایمان کے لیے ہوگی اور ان کا مذاق اڑانے والے رسوا ہوں گے۔ بالکل۔ اور اب جو اگلی آیات ہیں 28 اور 29 وہ اس منظر کو اور بھی قریب لے آتی ہیں۔ یہ ظالموں کی موت کے لمحے کی تصویر کشی کرتی ہیں، جو کہ بہت ہی عبرتناک منظر ہے۔ یعنی جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو ان متکبر لوگوں کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ آیات کا ترجمہ کچھ یوں ہے، وہ کہ فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں اس حال پر کہ وہ اپنا برا کر رہے تھے۔ اب صلح گالیں گے کہ ہم تو کچھ برائی نہ کرتے تھے۔ ہاں کیوں نہیں، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے کرتوت تھے۔ اب جہنم کے دروازوں میں جاؤ کہ ہمیشہ اس میں رہو، تو کیا ہی برا ٹھکانہ مغروروں کا۔ کھل چکی ہے، اس وقت کوئی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم نے تو کچھ برائی نہیں کی؟ کیا وہ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فرشتوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، یا یہ صرف ایک آخری بے بسی کی کوشش ہوتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم نفسیاتی نکتہ ہے۔ جب انسان پر شدید دباؤ یا موت جیسا خوف طاری ہوتا ہے نا، تو اس کے دماغ سے سارے جھوٹے پردے ہٹ جاتے ہیں، اسے اپنی حقیقت نظر آنے لگتی ہے۔ لیکن عمر بھر کا انکار اور تکبر اسے سچ قبول کرنے نہیں دیتا۔ تو یہ جو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی برائی نہیں کی، یہ ان کی آخری بے جان کوشش ہوتی ہے حقیقت سے بھاگنے کی۔ وہ صلح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ فرشتے ان کے جھوٹ کو رد کر دیتے ہیں کہ اللہ تمہاری نیتوں اور اعمال سب کو جانتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی بھر سچ سے بھاگنے والا موت کے وقت بھی سچ کا سامنا نہیں کر پاتا۔ اور اس کا تکبر اسے آخری لمحے میں بھی سجدہ ریز نہیں ہونے دیتا۔ زندگی کے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ ہمیں روز اپنی حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جب سچائی ہمارے سامنے کھڑی ہو اور ہمارے پاس انکار کے سوا کچھ نہ بچے۔ بالکل، اور اسی غفلت اور انکار کے سلسلے کی آخری آیات یعنی 33 اور 34 ایک سوال اٹھاتی ہیں کہ آخر یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ جی، یہ آیات پوچھتی ہیں کہ اگر وہ اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لا رہے تو آخر چاہتے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کاہے کی انتظار میں ہیں مگر اس کے کہ فرشتے ان پر آئیں یا تمہارے رب کا عذاب آئے۔ ان سے اگلوں نے بھی ایسا ہی کیا اور اللہ نے ان پر کچھ ظلم نہ کیا۔ ہاں، وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، تو ان کی بری کمائیاں ان پر پڑیں اور انہیں گھیر لیا اس نے جس پر ہنستے تھے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ یہ کافر بس دو ہی چیزوں کا انتظار کر رہے ہیں، یا تو موت کا فرشتہ ان کی روح قبض کرنے آ جائے یا پھر دنیا میں ہی کوئی بڑا عذاب آ جائے۔ یعنی یہ عمل کرنے کے بجائے آخری حد کا انتظار کر رہے ہیں، اور اللہ یاد دلا رہا ہے کہ پچھلی قوموں نے بھی یہی کیا تھا اور وہ تباہ ہو گئیں۔ یہاں عمل اور رد عمل کا قدرتی قانون کام کر رہا ہے۔ اللہ واضح کر رہا ہے کہ اس نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے کفر اور گناہوں کی وجہ سے خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اچھا، ان کے برے اعمال ہی ان پر عذاب بن کر موٹ آئے۔ یہ نفسیات کے اس اصول کی طرح ہے جہاں انسان اپنی ذمہ داری قبول کرنے سے بھاگتا رہتا ہے اور کسی بڑی تباہی کا انتظار کرتا ہے جو اسے عمل پر مجبور کرے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اس کا ہر غلط قدم اسے تباہی کے قریب لا رہا ہے۔ تو زندگی کا سبق یہ ہے کہ صرف انتظار کرنا نجات نہیں دلا سکتا۔ اپنے اعمال کی ذمہ داری آج اور ابھی لینی ہوگی، کیونکہ برے کاموں کا نتیجہ آخر کار انسان کو اسی طرح گھیر لیتا ہے جس طرح آگ دھوئیں کو گھیر لیتی ہے۔ یہ تھا تکبر کا راستہ اور اس کا بھیانک انجام۔ اب گفتگو کا رخ دوسری طرف موڑتے ہیں جو امید اور روشنی سے بھرا ہے۔ ابھی ہم نے تکبر کا انجام دیکھا جو تباہی اور رسوائی پر ختم ہوا۔ اب دیکھتے ہیں کہ تقویٰ اور نیکی کا راستہ اختیار کرنے والوں کا انعام کیا ہے۔ اس سلسلے میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 30 ایک خوبصورت نقطہ آغاز ہے۔ جی، آیت 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ڈر والوں سے کہا گیا تمہارے رب نے کیا اتارا؟ بولے خوبی، جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور بے شک پچھلا گھر سب سے بہتر، اور ضرور کیا ہی اچھا گھر پرہیزگاروں کا۔
اس آیت کا شان نزول بہت دلچسپ ہے۔ جب حج کے زمانے میں عرب کے مختلف قبیلوں سے لوگ مکہ آتے تھے تو کفار مکہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں بتا کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ کوئی کہتا وہ جادوگر ہیں، کوئی شاعر۔ لیکن جب وہی لوگ صحابہ کرام سے ملتے اور پوچھتے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے تو ان کا جواب بالکل مختلف ہوتا۔ وہ کہتے خیر، یعنی خالص بھلائی۔ وہ بتاتے کہ یہ قرآن تو ہدایت، رحمت اور حکمت کا سرچشمہ ہے۔ یہاں تحقیق کا ایک بنیادی اصول نظر آتا ہے۔ جب ان لوگوں نے سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے کے بجائے خود براہ راست تحقیق کی تو ان پر سچائی کھل گئی۔ دوسری بات یہ کہ اچھے اعمال کا نتیجہ صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی ملتا ہے۔ جب کوئی شخص سچ بولتا ہے تو اسے اعتماد ملتا ہے، جب وہ انصاف کرتا ہے تو اسے عزت ملتی ہے، اور جب وہ بھلائی کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ دنیا کی بھلائی ہے۔ اور یہ بات تو ایک خوبصورت حدیث سے بھی ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر حضرت جبریل آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں۔ اس کے بعد زمین والوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ یہ ہے دنیا کی بھلائی جو نیکی کے بدلے ملتی ہے۔ تو یہاں زندگی کے لیے کتنے خوبصورت اسباق ہیں۔ پہلا یہ کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اسے خوب پڑھنا اور جاننا ضروری ہے، نہ کہ دوسروں کی سنی سنائی باتوں پر عمل کرنا۔ دوسرا یہ کہ نیکی کا بدلہ دنیا میں عزت، محبت اور سکون کی شکل میں ملتا ہے، اور آخرت میں جنت کی شکل میں۔ صحیح۔ اور تیسرا اہم نقطہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور قرآن کی سچائی کو بیان کرنا اہل ایمان کا طریقہ ہے، جبکہ اسے چھپانا یا اس کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلانا کفار کا طریقہ رہا ہے۔ بالکل۔ اور اس دنیا کی بھلائی کے بعد جو آخرت کی بھلائی ہے یعنی جنت، اس کا ذکر اگلی آیت یعنی آیت نمبر 31 میں کیا گیا ہے۔ جی، آیت 31 میں پرہیزگاروں کے ابدی ٹھکانے کا ذکر ہے، بسنے کے باغ جن میں جائیں گے، ان کے نیچے نہریں نواں، انہیں وہاں ملے گا جو چاہیں۔ اللہ ایسا ہی صلہ دیتا ہے پرہیزگاروں کو۔ تفسیر میں بتایا گیا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جہاں نہروں کا تصور ہی سکون اور ٹھنڈک کا احساس دلاتا ہے۔ لیکن اس آیت کا سب سے طاقتور حصہ یہ ہے، انہیں وہاں ملے گا جو چاہیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو دنیا میں ناممکن ہے۔ دنیا میں تو ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، لیکن جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی۔ اور اگر ہم اسے آپ کہہ لیں کہ ایک عقلی نقطہ نظر سے دیکھیں نا، تو یہ انسان کی ذہنی اور نفسیاتی تسکین کی حتمی حالت ہے۔ انسان کی سب سے بڑی جدوجہد اس کی نامکمل خواہشات ہی تو ہیں۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں یہ جدوجہد ختم ہو جاتی ہے۔ وہاں نہ کوئی محرومی ہوگی، نہ کوئی حسرت۔ یہ باغات اور نہریں صرف مادی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ روحانی سکون، راحت اور اللہ کی رحمت کی علامت ہیں۔ یہ ایک ایسا ماحول ہے جو انسان کو مکمل اطمینان فراہم کرتا ہے۔ اور اب اس سلسلے کی آخری آیت جو کہ آیت نمبر 32 ہے، وہ نیک لوگوں کی موت کے پرسکون لمحے کو بیان کرتی ہے۔ یہ کافروں کی خوفناک موت کے بالکل برعکس ہے۔ جی، یہ آیت بہت تسلی بخش اور امید دلانے والی ہے۔ وہ جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے ستھرے پن میں، یہ کہتے ہوئے کہ سلامتی ہو تم پر، جنت میں جاؤ، بدلہ اپنے کیے کا۔ اس کی تفسیر بہت خوبصورت ہے۔ فرشتے متقی لوگوں کی روح اس حالت میں قبض کرتے ہیں جب وہ شرک اور بڑے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، یعنی ستھرے پن میں۔ اور موت کے وقت جو دنیا کی سب سے بڑی سختی ہے، فرشتے انہیں ڈرانے کے بجائے سلامتی کی دعا دیتے ہیں اور کہتے ہیں سلام علیکم، اور ساتھ ہی جنت کی خوشخبری بھی سناتے ہیں۔ ایک مومن کے لیے اس سے خوبصورت موت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہاں ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ آیت میں کہا گیا ہے بدلہ اپنے کیے کا، لیکن علماء تفسیر میں واضح کرتے ہیں کہ جنت میں داخلہ صرف اعمال کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ اعمال تو ایک شرط ہیں، لیکن داخلہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہوتا ہے جو وہ ان اعمال کو قبول فرما کر کرتا ہے۔ تو اصل فارمولا یہ بنتا ہے، نیک اعمال جمع اخلاص جمع اللہ کی رحمت برابر ہے جنت۔ زبردست۔ صرف عمل کافی نہیں، اس کا خلوص نیت کے ساتھ ہونا اور پھر اللہ کا اسے قبول فرما لینا، یہ سب مل کر جنت کا راستہ بناتے ہیں۔
یہ بہت ہی اہم وضاحت ہے۔ اس سے اعمال پر غرور کرنے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور انسان ہر وقت اللہ کی رحمت کا محتاج رہتا ہے۔ اس سے زندگی کے لیے یہ سبق ملتا ہے کہ ایک پرہیزگار کی موت خوفناک نہیں بلکہ ایک پرسکون اور باعزت منتقلی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ تمام اعمال کی روح اخلاص ہے۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو ان آیات نے دو راستوں کا فرق آئینے کی طرح صاف کر دیا ہے۔ ایک تکبر کا راستہ ہے جو سازشوں، انکار اور غفلت سے بھرا ہے، اور اس کا انجام دنیا میں تباہی اور آخرت میں پچھتاوے اور رسوائی ہے۔ اور دوسرا راستہ تقویٰ کا ہے جو نیکی، سچائی اور اللہ پر یقین سے عبارت ہے۔ یہ راستہ اس دنیا میں سکون، عزت اور ایک خوبصورت موت کی طرف لے جاتا ہے، اور آخرت میں ابدی انعام یعنی جنت کی طرف، جہاں ہر خواہش پوری ہوگی اور مکمل اطمینان نصیب ہوگا۔ واقعی دو بالکل مختلف زندگیاں اور دو بالکل مختلف انجام۔ سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ یہ ذرائع ہمیں دو مختلف زندگیوں کی دو الگ الگ کہانیاں سناتے ہیں۔ یہ خود سے یہ سوال پوچھنے کا ایک موقع ہے کہ ہماری زندگی کی کہانی کون سا باب لکھ رہی ہے؟ ہم تکبر کے راستے پر ہیں یا تقویٰ کے؟ اور آج ہم اپنی زندگی میں ایسی کون سی ایک چھوٹی سی تبدیلی لا سکتے ہیں جو اس بات کو یقینی بنائے کہ ہماری کہانی کا آخری باب پچھتاوے کا نہیں بلکہ سکون اور نجات کا ہو؟